अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आज बड़ी उदासी है चारों तरफ और पूरी दुनिया एक उदासी की लपेट में है। और क्यों ना हो, फ़न की दुनिया का एक बड़ा नाम, बहुत नुमाइंदा नाम, एक बहुत हमजहद शख्सियत रुखसत हो गई। और एक ऐसी शख्सियत जिसका खला शायद कभी पुर ना हो, ज़िया मुहीउद्दीन साहब रुखसत हो गए। आपने ज़रूर उनका नाम सुना होगा, उनकी आवाज़ सुनी होगी, उनको देखा होगा। और एक ऐसी सहर अंगेज़ शख्सियत, शाइस्तगी से भरपूर शख्सियत, बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत, और एक ऐसी शख्सियत जिसने नौजवान नस्ल की ज़हनी तरबियत, अदबी तरबियत और फ़नी तरबियत में बहुत नुमायाँ किरदार अदा किया। ज़िया मुहीउद्दीन साहब एक पूरे अहद का नाम है। वो 20 जून 1931 को फैसलाबाद यानी पुराने लाइलपुर में पैदा हुए। और उनके वालिद भी बहुत एक नुमायाँ शख्सियत रहे। पाकिस्तान की पहली फ़िल्म तेरी याद, उसके मुसन्निफ़ वो रहे, उसके मुकालमा निगार रहे। और ये जो ख़ादिम साहब के अंदर जो फ़न का एक तूफ़ान था, समंदर था, वो ज़िया साहब तक भी आया। ज़िया साहब ने फ़न के साथ जो अपना कमिटमेंट है और प्रोफेशनलिज़म है, इसे बहुत अच्छी तरह निभाया और उम्र के आखिरी दौर तक निभाया। अंग्रेज़ी हो या उर्दू हो, उसकी हैरान कुन दुरुस्त अदाई पर उन्हें मुकम्मल उबूर हासिल रहा। फ़न को बाकायदा उन्होंने सीखा और 50 की दिहाई में लंदन रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स के साथ वो वाबस्ता हुए और उन्होंने अदाकारी की तरबियत हासिल की। उसके बाद भी वो एक डिप्लोमा में वहाँ गए लंदन, और वहाँ से उन्होंने डायरेक्शन की तरबियत हासिल की। वो डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, उसमें वो महारत हासिल की कि उन्होंने बरतानवी फ़िल्म इंडस्ट्री में भी काम किया, बहुत नुमायाँ काम किया। और उस दौर में काम किया जब अब तो खैर शायद बहुत सारे लोग ये दावा कर सकते हैं, लेकिन ये 60 की दिहाई है और इसमें हॉलीवुड में उन्होंने काम किया और अपना झंडा गाड़ा, अपने फ़न का लोहा मनवाया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया 72 में उनकी एक फ़िल्म आई जिसमें उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा भी एक बहुत अहम फ़िल्म में उन्होंने काम किया और ड्रामों में काम किया, कई ड्रामों में काम किया, कई फ़िल्मों में काम किया और अपने आप को हमेशा मनवाया। एक ऐसा भी किरदार उन्होंने अदा किया जो बड़ा मुश्किल था, और उसमें भारत के भी कुछ अदाकार और अदाकाराओं ने काम किया, जिसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर का किरदार अदा किया और बहुत कमाल अंदाज में अदा किया। 66 बरस तक वो फ़न के मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता रहे। 70 की दिहाई में PTV पर, जो उनका गोल्डन एरा PTV का है, उसमें ज़िया मुहीउद्दीन शो उन्होंने पेश किया। आपकी खिदमत में ज़िया मुहीउद्दीन। फ़न की मुख्तलिफ़ शख्सियात उसमें आती थीं, शिरकत करती थीं। और ज़िया मुहीउद्दीन साहब की वो नौजवानी का दौर था, वो कलरफुल कपड़ों के साथ और बिल्कुल एक नए अंदाज़ के साथ उसकी होस्टिंग करते थे, कंपेयरिंग करते थे और छा जाते थे। और बाज़ बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ आइटम्स भी उन्होंने पेश किए और वो भी बहुत मकबूल हुए, जो सोलो होते थे। देखा जाए तो जब वो यहाँ रहे 70 की दिहाई में, तो PIA में आर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। ये भुट्टो साहब का दौर है। इसी दौर में नाहिद सिद्दीकी भी वहाँ से वाबस्ता हुई, दोनों की मुलाकात हुई, मोहब्बत परवान चढ़ी और फिर दोनों ने शादी कर ली। नाहिद सिद्दीकी आप जानते हैं कि एक बेहतरीन रक्कासा, एक आलमी शोहरत याफ्ता रक्कासा और कथक के हवाले से। तो नाहिद सिद्दीकी और ज़िया मुहीउद्दीन साहब की जोड़ी जो है वो भी बहुत मकबूल हुई। दोनों की शादी से एक बेटा भी हुआ, और इससे पहले एक और शादी हो चुकी थी ज़िया साहब की, उससे भी 2 बेटे पैदा हुए। और आखिर में ये हुआ कि 90s के दौर में नाहिद सिद्दीकी के साथ इख्तलाफात हुए, अलहदगी हुई और फिर तलाक़ तक भी नौबत पहुंची। और ये तलाक़ के बाद उन्होंने एक और शादी की, और ये थी अज़रा बहुत मारूफ़ एक्ट्रेस हैं और अज़रा मुहीउद्दीन कहलाई वो।
اور یہ نبھی شادی ہرچند کہ یہ ضیاء محی الدین صاحب کی عمر کا آخری دور تھا. ایک صاحبزادی اس شادی سے ہوئی، تو اس طرح دیکھا جائے تو 4 بچے ضیاء محی الدین صاحب کے ہوئے، جس میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی. جہاں تک دیکھا جائے کہ جب ضیاء الحق کا دور آیا تو ضیاء محی الدین صاحب واک آؤٹ کر گئے اور ہجرت کر گئے، پاکستان سے برطانیہ چلے گئے، کئی برس وہاں رہے اور 90s میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ واپس آئیں گے. یہ جنرل مشرف کا دور ہے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں وہ ہجرت کر کے چلے گئے اور جنرل مشرف کے دور میں وہ واپس آئے. یہ واپس آنا کوئی ایسا اتفاقی امر نہیں تھا، چونکہ یہاں ایک کراچی کے اندر ایک اکیڈمی بننی تھی جسے نیپا کا نام دیا گیا، اور اس نیپا میں جو نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس تھی، جسے نیپا کا مخفف دیا گیا، اس سے وہ وابستہ ہوئے. وہ اس کے بانی تھے اور اس کے ڈائریکٹر تھے، اور یہ ذمہ داری انہوں نے اپنی آخری وقت تک نبھائی. کئی نسلیں جو ہیں اس میں پروان چڑھ گئیں. کیا اداکاری، کیا ڈائریکشن، کیا اسکرپٹنگ، موسیقی کے شعبے الگ تھے، اور انہوں نے ایک بہت اچھی ٹیم ترتیب دی جس میں راحت کاظمی، طلعت حسین، ارشد محمود، یہ سب ایکٹنگ سے وابستہ تھے. ارشد محمود موسیقی سے بھی ظاہر ہے کہ ان کی وابستگی رہی. ستار کے جو عالمی شہرت یافتہ نفیس احمد ہیں وہ بھی نیپا میں رہے، اور اسی طرح طبلے کے حوالے سے عالمی شہرت یافتہ بشیر احمد وہ بھی نیپا سے وابستہ رہے. یہی نہیں، اور بھی بہت نمایاں ترین شخصیات نیپا سے وابستہ رہیں. کراچی میں ایک ایسی اکیڈمی کی ضرورت بہت عرصے سے تھی جو پوری ہوئی، اور فن کے مختلف شعبوں میں یہاں باقاعدہ کئی برس کے باقاعدہ ریاضتی اور تربیتی جو ہے وہ سرٹیفکیٹس دیے گئے اور گریجویشن کروائی گئی. اور اب وہ پوری نسلیں جو ہیں اعتماد کے ساتھ فن کے مختلف شعبوں میں، چاہے ٹی وی ہو، چاہے فلم ہو، چاہے تھیٹر ہو، اس میں پرفارم کر رہی ہیں. ضیاء محی الدین صاحب بہت باریک آدمی تھے. نوجوانوں میں وہ دیکھتے تھے فن کی رمق تو اس پر بہت توجہ دیتے تھے، اسے بہت قریب رکھتے تھے اور سکھاتے تھے، ڈانٹتے بھی تھے. اس کے علاوہ نیپا نے جو ایک بہت بڑا کام کیا وہ ریوائول آف تھیٹر تھا، اور ضیاء محی الدین صاحب کی ذاتی اس میں دلچسپی بے پناہ تھی. انہوں نے خود بھی ڈائریکشن دی. رومیو جولیٹ کو انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، اس کی ڈائریکشن بھی دی اور نوجوانوں سے کروایا وہ. اس طرح اور بہت سارے، اور پھر سالانہ فیسٹیول نیپا کے ہوئے جو آرٹس کونسل میں بھی ہوتے تھے، اور پھر بعد میں خود نیپا کا تھیٹر ہال بن گیا، وہاں بھی ہوتے رہے. تو یہ ایک شاندار دور ہے جس میں کہ نوجوانوں نے ہر شعبے میں فن کی تربیت حاصل کی، گریجویشن تک پہنچے، اور اپنے اندر ان کے اندر اعتماد آیا. انگریز آدمی تھے ضیاء محی الدین صاحب. ہر کام گھڑی دیکھ کر کرتے تھے، کس وقت آنا ہے، کس وقت جانا ہے، 1 منٹ ادھر نہ 1 منٹ ادھر. اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب آتے تھے تو چائے پیتے تھے اور ایک سگریٹ سلگاتے تھے، جو وہ آدھی سگریٹ پیتے تھے اور آدھی سگریٹ وہ بجھا دیتے تھے، اور پھر وہ شام کی چائے کے وقت وہ سگریٹ پیتے تھے. اس طرح ان کی ملاقاتیں، اس طرح ان کی زندگی کی ترتیب، نظم و ضبط، ہر چیز گھڑی پر چلتا تھا جیسے کہ انگریز کرتا ہے. اور ایک لمحہ بھی ضیاء محی الدین صاحب ضائع نہیں کرتے تھے. ان کی پڑھت، جسے وہ پڑھت کہتے تھے، اور کہتے تھے یہ سنسکرت کا لفظ ہے، اور ضیاء صاحب جس لفظ کو جو کہہ دیں پھر آپ تحقیق کر لیجئے وہی لفظ درست ثابت ہوتا تھا. بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ یہاں یہ پڑھ گئے یا وہاں وہ پڑھ گئے، لیکن جب بعد میں وہ دیکھتے تھے لغات میں تو وہ درست لفظ وہی ہوتا تھا جو ضیاء صاحب کہتے تھے. ضیاء صاحب کو درست تلفظ کا جنون تھا، اور وہ جو بھی کچھ ہمارے ہاں ٹی وی پر ہو رہا ہے یا اور تھیٹر میں ہوتا تھا، عام تھیٹرز میں، اس کے غلط تلفظ پر بہت زیادہ جزبوس ہوتے تھے، دکھ کا اظہار کرتے تھے. نوحے بھی بہت کمال پڑھے انہوں نے، مرثیے بھی بہت کمال پڑھے، اور بعض ہم نے دیکھا کہ ٹی وی پر بعض وائس اوورز بھی کی انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں، اور اس کی وہ بھاری فیس لیا کرتے تھے.
پاکستان، انڈیا، پوری دنیا میں ان کے فالوورز موجود ہیں، ان کے پرستار موجود ہیں، ان جیسا بننا چاہتے ہیں، ان جیسا لفظ ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے۔ اتنی پرفیکشن جو کہ ضیاء صاحب میں تھی اتنی پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ اور کراچی آرٹس کونسل میں جو عالمی اردو کانفرنسز ہوتی تھیں اس میں ایک خصوصی سیشن رکھا جاتا تھا جو بڑا ہٹ سیشن تھا، چونکہ ضیاء محی الدین صاحب کے سیشن سے پہلے ہی ان کے پرستار پورے ہال میں بھر جاتے تھے اور باہر بھی اسکرین لگانی پڑتی تھی، باہر بھی لوگ ہوتے تھے، اور ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے کی ادائی پر انہیں جیسے مشاعروں میں داد دی جاتی ہے، اس طرح ضیاء محی الدین صاحب کو داد دی جاتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہاں کس لفظ پہ زور دینا ہے، کس جملے کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کو انہوں نے بہت پڑھا ان کانفرنسوں میں، ابن انشا کو بہت پڑھا، اس کے علاوہ فیض احمد فیض صاحب کی شاعری پڑھی، نون راشد کی شاعری پڑھی، اور بھی جدید شعراء کی بھی شاعری پڑھی، اور جو پڑھا اسے امر کر دیا۔ کچھ تحریریں ضیاء صاحب نے خود بھی لکھی، انگریزی میں کالم بھی لکھے، ایک انگریزی میں ان کی کتاب بھی ہے جسے بہت پسند کیا گیا، اردو میں بھی کچھ مضامین لکھے ضیاء صاحب نے، اور پوری زندگی کو اگر دیکھا جائے تو وہ فن کے دائرے ہی میں آپ کو نظر آئے گی، اور ایسی شخصیت، ایسی باکمال ترین شخصیت، ایک عظیم شخصیت، اس کا چلے جانا فن کی دنیا میں، ابھی امجد اسلام امجد گئے تھے اور اب ضیاء محی الدین صاحب چلے گئے، تو یہ فن کی دنیا کے لیے بہت شدید صدمے ہیں، اور دعا ہے کہ ضیاء محی الدین صاحب کے درجات بلند ہوں، خدا تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے کام کو کچھ نوجوان آئیں، کچھ آگے بڑھائیں، اور یہ سلسلہ چراغ سے چراغ جلنے والا جاری رہے۔ تو آگے خالد معین اور جاتے ہیں خالد معین، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع اور کسی نئی شخصیت کے ساتھ۔ خدا حافظ و ناصر۔